وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو، اور ہمارا پڑھنا عمل کرنا قبول فرمائے۔ تو شروع کریں جی۔ آمین جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ اپنے فاروق بھائی کیسے بھائی جی سر۔ کیپٹن صاحب تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں، باقی بھی بتائیے۔ نعیم یوسف صاحب، کیپٹن صاحب، منصور صاحب، حذیفہ صاحب، امین صاحب، شہیب امین نوید صاحب صاحب۔ بھی آئے ہوئے ہیں جی امین صاحب بھی آج ماشاءاللہ امین تشریف۔ بھائی وی مس یو اینڈ وی لو یو۔ امین بھائی آپ مائک آپ کا آف ہے تو۔ جی جی سر، چلیں سن السلام رہے ہیں۔ علیکم۔ وعلیکم جی وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ جی سر، ماہد اچھا بھائی جی بھی آگے تشریف لے آئے، ماہد بھائی بھی آتے ٹھیک ہو گئی، آگے بس ارم ثاقب بھی آ گئی ہیں ٹھیک ہمارے ہے جی، ساتھ ہیں، تو ٹھیک ہے ابھی یہی ہے سر، باقی انشاءاللہ جیسے اللہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ آتے ہیں تو باقی ساتھی دوسرے ہیں پر۔ اچھا جی ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ تعوذ اور آیت تسمیہ نمبر پڑھ لیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ابھی ہم نے، تو 62 جو ہے اس کی ریویژن کرنی ہے اور 63 آج پڑھنا ہے۔ اور چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو باتیں بتا رہا ہے، اور ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تورات یا جو بھی ان کے پاس کتب آئیں ان پر عمل کرنا تھا اور اس نظام کو لاگو کرنا تھا دنیا پر، تو لہذا انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اللہ کا غضب لے کر وہ واپس لوٹے، اور بتایا تھا کہ 10 انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے، ورنہ انعامات تو اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کو گننا شروع کرو اور جتنے بھی ہمارے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور اتنی چیزیں اور بھی لے آؤ، تو پھر بھی اللہ کے وہ نعمتیں، اللہ کے کلمات، اللہ کے انعامات وہ ختم نہیں ہوتے۔ کیوں جی؟ بے شک جی سر۔ ایسا ہے، تو ان کو ہر دم ہم یاد رکھیں۔ تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، اللہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے کہ میرا ایک حکم بھی اس سے سارے منہ آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنی چیزیں انعامات میں نے دیں اور انہوں نے وعدہ بھی کیا، پھر وعدے کو توڑ دیا، لیکن ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو وہ ہم نے 63 میں پڑھا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایمان اور ایمان کے بعد پھر عمل صالح اس کا تقاضا بنتا ہے۔ یہ جس نے بھی کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ پڑھتے ہیں جی، ان الذین آمنوا، ذرا ایرو لگا کے بتا دیں ساتھیوں کو کہ کہاں سے پڑھنا ہے جی۔ جی یہاں تو سے پڑھنا ہے۔ کیپٹن صاحب پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ اس میں کیپٹن صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ سے بہت زیادہ۔ اب آپ بے شک جو ایمان لائے، اب بے شک کے معنی کس کے ہیں؟ انا کے انا پہ۔ اللہ زینہ کے معنی آپ نے ذہن میں رکھے اور وہ بتائیں کیا ہوگے؟ جو لوگ، جو لوگ، آپ کہنا چاہیے نا کہ بے شک جو لوگ آمنو، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ ہاں یہ ترجمہ ہے بالکل، اور اب آپ نے ٹھیک کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو آتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو ذرا دیکھ لیا کریں تو ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا، باقی ساتھیوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو
تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نعیم بھائی، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو ہادی ہوئے، ہادی نہیں، اب یہ ہادو جو یہودی ہوئے، جو لوگ یہودی یہودی ہوئے. ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو جیسے وہ لوگ آمنو تھا، اس جی طریقے سے ہادو جو یہودی ہوئے یا یہودی ہوئے. یہودی بنے۔ آگے جناب منصور بھائی ہے، والنصارى، اور وہ نصرانی ہوئے، اور وہ نہیں، اور جو والذی نہیں ہے، اور جو نصرانی ہوئے، آپ ہی سب کریں گے، والصابئین، والصابئین، والصابین، اور صابی ہوئے. ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور جو صابی ہوئے۔ تو امین بھائی، اب آپ نے ہمارے ساتھ یہ پڑھا نہیں ہے، تو مہد بھائی کی طرف میں جا رہا ہوں۔ من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان لایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر بھی، اور آخرت کے دن پر بھی، کیپٹن صاحب، وعمل صالحا، اور اس نے اس نے نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال، اور اس نے نیک اعمال کیے، ویری گڈ نعیم بھائی، فلہم، اس کا فلہم، اور فلہم، اس کا نہیں، اب ہوا، ہما، ہم، اور ہا ہما ہم، تو ان جی، کا تو ان کے لیے، تو فا ہے ان کے تو، لیے لام کا تو مطلب، فلہم تو ان کے لیے، ویسے تو لی آتا ہے ضمیر کے ساتھ آئے گا تو لا بن جائے گا، فلہم تو ان کے لیے، تو ان کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کے لیے، نہیں، اجر ہے، فلہم تو ان کے لیے، ابھی جملہ پورا نہیں ہوا، اجرہم، اجر ہے، اجرہم کا ترجمہ کریں گے ان کا اجر، ان کے، ان تو کا ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم، حذیفہ آپ کہیں گے، ان کے رب کے پاس ہے۔ اب پورا جملہ ہمیں پڑھائیں کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی ساتھی ماشاءاللہ سمجھ گئے، تو ان جی کے سر. لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو امین بھائی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کو کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہوگا، خوف لا ہے نا، نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، پہلے چونکہ پڑھا ہوا ہے، میرا خیال ہے آپ کو آتا ہوگا ترجمہ، اور نہ وہ، جس ورنہ وہ غمگین ہوں گے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امین بھائی ٹھیک ہے؟ جی سر. اچھا جی، یہ ہے طریقہ۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، ہم نے جن چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ایمان، وہ ایمان لانا ہے، اور پھر عمل صالح کرنے ہیں، اور اس عمل صالح کا جو کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے، جو اس کی کس کے مطابق، وہ ہے قرآن اور سنت، کیا ہے جی؟ قرآن اور سنت، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید لگانی ہے کہ اب اس کا اجر یا اللہ تیرے پاس ہے۔ اللہ ایک سرٹیفکیٹ دے گا، وہ یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بلکہ دے دیا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ اب بھی اگر توبہ کر لیتے ہو، اور اس مخالفت سے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کرتے ہو، اس وجہ سے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ گئے اور ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے،
اب بھی اگر ایمان لے آؤ تو بیڑا انشاءاللہ پار۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور بات بتاتا ہے ان کا جرم، اور وہ کیا جی؟ پہلے آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے میثاق، پڑھا ہے نا؟ جی کہاں پڑھا من تھا بعد آپ؟ ہاں میثاقہ، جی، ہاں جی، پہلا آپ کو پڑھا تھا جی الذین فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پڑھا تھا نا؟ جی سر۔ جی جی سر۔ پختہ کرنے کے کیا بعد، پڑھا تھا میثاق کا مطلب؟ پختہ کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد۔ تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ میثاق اصل میں ناؤن ہے، اسم ہے جی، جیسے میثاقکم کا مطلب ہوگا، میثاق وہ ہوتا ہے کہ جو دو پارٹیوں کے درمیان پختہ عہد ہو تو اس کو میثاق کہتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، تو مدینہ میں مکہ سے تو مہاجرین مطلب گئے، اور مدینہ میں کون لوگ تھے جو زیادہ تھے؟ انصار۔ جی، انصار، یہود و نصارہ، یہود خاص طور پر یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق کیا، میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں، ایسا ہے، وہ ذہن میں رکھ جی لیجئے گا۔ ابھی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اب وہ وعدہ آگے آ رہا ہے، آگے پڑھیں گے وہ کہ میثاق کیا ہے۔ اب جب اللہ بتایا، اس میں ابھی کچھ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ جتنے بھی ہے نا والدین، یتیم، مسکین اور مسافر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اب وہ وعدہ آگے چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں کرتے یہ وعدہ، میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اصل پاور ہے اس پر ہمارا وہ یقین نہیں جو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے نا، کیوں جی؟ جی سر۔ میں میری ساتھ کہیں جی، مثلا جی سر۔ دنیا کا کو اگر بادشاہ ہو، حاکم ہو، تو وہ ہر وقت سامنے ہوتا ہے، اس کے باقی چیزیں بھی سامنے ہوتی ہیں، یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، تو اللہ پر تو ایمان لانا ہے نا یقین کے جی ساتھ، جی اور یقین بھی ایسا کہ جیسے ہم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ کا مجھے پتا ہے، میرا آپ کو پتا ہے، ایسا یقین کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب طور سینا کے جی منصور بھائی جی خاموش ذرا ہو جائیے پلیز۔ جی جی، وہ کوہ طور یا طور سینا یا جبل، یہ ایک ہی جگہ ہے۔ وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ جب مصر کا نقشہ دکھایا تھا، درمیان میں بحر احمر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ طور سینا آ جاتا ہے، وادی تیہ یا سینا ڈیزرٹ اس کے اندر، وہاں لے کے گئے، کہا یہ وعدہ کرو۔ اب وہ وعدہ نہیں کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اب یہ سننا ہے غور سے، وہ کیا جی دکھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھنے کا حکم دیا، یا فرشتوں کو کہا، یا خود وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جی، جی اور اٹھا کے ان لوگوں کے سروں کے اوپر ایسے کر دیا جس طریقے سے سایہ ہو۔ اللہ اچھا جی سر۔
اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قدرت اپنی دکھائی ہے، ایک قدرت، یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے یہ 171، کیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، نتقنا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہلا کے پھر اس کو اٹھانا، جی، جی اور پھر کسی کے اوپر کر دینا، یہ لفظ ہے یہاں آئے گا وَرَفَعْنَا، سورۃ الاعراف میں آئے گا نتقنا، جہاں رفعنا اٹھانا، رفع آلو اعلیٰ ورفع، نتقنا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہلا کے اوپر اٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، اب آگے وہاں آتا ہے کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسا کہ وہ ایک سایہ ہو۔ تو وہ پہاڑ جب سایہ، ایسے پتہ چلا کہ اوپر ہمارے اوپر کو سایہ آ گیا ہے، اور پتہ تھا کہ یہ پہاڑ ہے، اور یہ وہی طور ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملے تھے، اور وہاں اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اب جناب جب یہ بات ہو جائے تو مجھے بتائیں کسی کو یقین آئے گا، کوئی میثاق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ 100% کرے گا۔ 100% کرے گا۔ لیکن بھائیو یہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے، کیا وہ بات یہ آتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجبوری کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر مطلب کسی کو تلوار دکھا کے تو کہنا کہ بھئی تم ایمان لاؤ، کیوں جی؟ نہیں بھائیو، یہ جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا کہ ایک پہاڑ ہو جس کو روز دیکھتے ہو کہ اسی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے ان کے اوپر، اور آگے وہ کہے کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک سایہ ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ یہی ہم آج پڑھیں گے یہاں، وہاں بھی آیات ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اللہ نے حکم دیا تم پکڑو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، کیسے پکڑو؟ بِقُوَّةٍ، پوری طاقت کے ساتھ، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، پھر جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ تورات کی کتاب تھی وہاں، اس کو تم یاد رکھو یا یاد کرو، لعلکم تتقون، یہ وہاں آئے گا، اور وہی الفاظ وہاں بھی یہاں بھی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے جی میرے ساتھ پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ نہیں پڑھ رہے، اپنا عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلانا کیا ہے، ہلا کے اٹھا بھی لیتا ہے۔ بے شک۔ وہ کیا ہے؟ طور۔ طور کیا ہے؟ پہاڑ۔ پہاڑ۔ اب جناب میں نے کچھ الفاظ میثاق کا بتا دیا، طور کے بتا دیا، اب اخذنا میثاقکم، اب اتخذ اور اخذا اس کے اندر فرق تھا۔ اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اتخذ کا مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں وہ دوسرے آدمی کو قبول کر لینا، پیچھے پڑھ میں پڑھا تھا وَاتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، یہاں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ اب جی واو کا ترجمہ کریں پہلے، اور اذ یاد کرو جب، یاد کرو جب۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی یہودی بنی اسرائیل ہے، ہمیں بھی مطلب ہے کہ تاریخ کے اندر نسل در نسل کچھ چیزیں ایسی چلتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ نماز جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، وہ اپنے والد کو دیکھ کے، والدہ کو دیکھ کے بچے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تواتر،
کہ جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تواتر کے ساتھ وہی عمل باپ کو اپنا بیٹے کو بتاتا ہے، بیٹا باپ کو بتاتا ہے، اپنے بچوں کو بتاتا ہے، یہ چلتی جاتی ہے۔ تو لہذا اب اگر اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے اندر یا اس وقت بنی اسرائیل کو یہ بات بتا رہا ہے، اور یاد کرو جب اخذنا، پکڑ لیا، ہم نے لیا، ہم نے لیا، ہم نے اخذا، جی ہم نے اخذ کیا، ہم نے لیا۔ اخذنا میرا خیال ہے نیا لفظ ہے، چلو تو وَإِذْ أَخَذْنَا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور یاد کرو جب ہم نے لیا، کس کے معنی ہے ہم نے؟ نون الف نا، نون الف نا، ویری گڈ۔ اور اخذنا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، کیا لیا؟ میثاق، اب میثاق کا الگ کریں، پکا وعدہ، کم تمہارا، جی اب لفظی ترجمہ بنتا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہارا پختہ وعدہ لیا۔ اب ہماری زبان میں اس کو کہیں گے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کو بریکٹ میں کر لیں، تم سے میثاق کا ترجمہ وعدہ، پختہ وعدہ، پختہ وعدہ لیا۔ جملہ بنائیں کیپٹن صاحب، کیا بنے گا؟ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے وعدہ، اور وعدہ میں نے بتایا کہ آگے پڑھیں گے، اس کا پہلا حصہ میں نے بتایا ورفعنا، جیسے اخذنا ہے ورفعنا۔ اب یہ بھی آپ کو آتا ہے اعلی، ارفع کہتے ہیں نا، ارفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند، بلند، اور بلند کرنا یہ ماضی سے ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، بلند کیا۔ بلند کیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر اوور آئے گا۔ فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوور، علیکم نہیں ہے، علیکم ملا ہوا ہوتا ہے، اور اوور وہ درمیان میں، جیسے آپ کے گھر میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں فین آپ کا کہاں ہے؟ اوور ہے یا آن ہے؟ اوور، اوور۔ بس فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، الطورہ طور پہاڑ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی طور پہاڑ سر، طور پہاڑ کو، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا۔ ہم دوبارہ پڑھنے لگے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا، پکا سبق کر کے جانا ہے یہاں سے، جی اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، نہیں غلط ہے نا۔ اب میں نے کہا ہے کہ جب بات کریں تو لفظ پہ دیکھیں، اور یا تو یہ ہے کہ بلند کیا ہم نے، تو ورفعنا کا ترجمہ ہم کریں گے، اور ہم نے بلند کیا آخر میں ہے فاعل، اس فاعل کو پہلے کہیں گے۔ ورفعنا کا مطلب کیا ہوگا؟ اور ہم نے بلند کیا۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت، جلال، قوت، وہ ساری ذہن میں رکھنی ہے، تب ورفعنا بنے گا۔ صحیح، ورفعنا کا ترجمہ کریں، اور ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، تمہارے اوپر۔ اب میں نے بتایا تھا کہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے آخری لفظ پر زبر آتی ہے، جی تو یہاں کس کو کیا؟ تورہ، ہم اس کو پڑھیں گے تور۔ یہ زبان سیکھنے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہے نا، کسی نے پوچھنا ہے کہ تو رے کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آخری لفظ پر کیا ہوتا ہے؟
پیش زبر پیش، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زبر زبر۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ترجمہ کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ہم نے اس جگہ پہ تور کو کہنا ہے، تور نے نہیں کہنا۔ فاعل ہوتا ہے نے اور کو ہوتا ہے مفعول۔ اچھا جی آگے بریکٹ میں اب کرنا پڑے گا اور ہم نے کہا، بریکٹ میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا، اور ہم نے کہا۔ ہاں کیوں کرنا پڑے گا؟ تو یہاں اللہ سے مانا ہوتا ہے کہ الفاظ ہیں اور آگے امر کا صیغہ ہے۔ ایک بندے کے لیے کہتے ہیں اوپر تھا نا اخذنا، اسی سے یا خذو بنے گا مضارع، اسی سے خذ، خذ اس کا بنے گا پکڑ۔ خود کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے کہا خود، خود خود میں نے کہا خود پکڑ، پکڑ، تو پکڑ۔ اچھا تو پکڑ۔ اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ واو الف آ گیا ہے، خذو۔ یہ ساری بھائیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وجہ سے، حذیفہ بیٹا آپ ذرا دیکھیں واو الف ہے نا، آپ چونکہ ہمارے ساتھ نئے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی اور بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، واو الف محسن جمع کی نشانی ہے۔ اب خذو کا ترجمہ ہوگا تم سب، یا تم پکڑو، تم تم سب پکڑو۔ تم سب پکڑو۔ یہ قوم ہو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی، تو خذو تم پکڑو۔ اب پکڑنا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قلم دیا اور دوسرے نے لے لیا، کسی نے پیسے دیے دوسرے نے پکڑ لیا۔ یہاں اس کے اصطلاحی معنی ہیں، آگے پہ دیکھتے ہیں۔ خذو پکڑو، ما پہلے پڑا ہوا ہے جو، ما کا مطلب کیا ہوگا؟ جو جو۔ اب لفظ جیسے اخذنا تھا، ورفعنا تھا، اب آ رہا ہے آتینا، ترجمہ ہوگا جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا۔ دیا۔ اگر وہ ایک چیز تھی جو ہم نے دی، تمہیں، تو اب ترجمہ بنے گا اب کیسے پکڑو؟ بِقُوَّةٍ، کیا ہوگا؟ پوری قوت کے ساتھ۔ اب یہ جو پوری کا لفظ ہے یہ میں کہاں سے لا رہا ہوں؟ بات ہے تین سے، تیز زور، دو زیر تین۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت۔ تا کے نیچے دو زیر ہیں تو اس کا ترجمہ قوت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مزہ تب آئے گا کہ جب تین کے نیچے دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیریں دے دی ہیں، تنوین ہے، تنوین زبر ہو، تنوین پیش ہو، تنوین زیر ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت، پوری۔ جی تو یہاں ہماری زبان میں ہوگا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم سب پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے پوری قوت کے ساتھ۔ اب یہاں ایک چیز آ جاتی ہے، ذرا میری طرف نوٹ کیجئے گا۔ ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دی ہے پوری قوت کے ساتھ، ممکن ہے یہ ذہن میں آئے کہ وہ جو دی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ دی ہے، کیوں جی؟ جی ہاں جی، نہ، یہاں خذو ہے، خذو بقوت ما آتیناکم، تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جی عربی میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، ہماری مطلب عربی زبان میں ایسے ہی ہوگا، ہماری زبان میں اگر اس کا ترتیب سے ترجمہ کریں گے تو ممکن ہے وہ ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہے جی باقی؟ جی سر 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، تو دوبارہ میرے ساتھ کریں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اور یاد یاد کرو جو آپ نے ہم دیا نے تم سے تم سے پختہ وعدہ پختہ لیا، وعدہ لیا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب میں ملا کے پڑھ رہا ہوں، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ جی
اور ہم نے اور تم ہم پر نے اور تم ہم پر نے طور پہاڑ تمہارے کو بلند اوپر کیا طور پہاڑ کو بلند کیا، اور یہاں آگے کیا کہنا ہے؟ اور کہا، اور اور ہم نے کہا، پر کر نہیں، انہوں نے نہیں کہا، اور اللہ نے کہا، اللہ نے کہا خذو، تم سب ترجمہ کریں، سب پکڑو۔ تم سب پکڑو، تم سب ٹھیک پکڑو۔ ہے۔ اچھا، اب میں مطلب اس کے اندر تعریف نہیں کر رہا ہوں، اپنی بقوتن، پوری قوت کے پوری ساتھ، قوت پوری کے قوت ساتھ، کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ، کیا؟ اب آگے آ جائیں، ما آتیناکم، جو ہم جو نے، جو ہم میں نے نے تمہیں دی۔ تمہیں دیا، دی، جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ جہاں جہاں کیسر بھائی ایرو لگا رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب جو ہم نے، اب نا کے اوپر جی کریں آپ، جو ہم نے تمہیں دی دی، ہے، تو اب ترجمہ بنا، تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ یہ جملہ بنے گا۔ جی آگے جناب، اب جناب یہاں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا دیا ہے؟ قرآن پاک ہم اسے کہاں رکھتے ہیں؟ دل میں۔ اونچی، دل میں رکھے تو بڑی بات ہے نا، لیکن عمومی طور پر کہاں رکھتے تھے جب ترجمہ نہیں شروع کیا تھا؟ اور ہم بزرگ بھی ہو گئے اونچی ہوئے جگہ۔ ہیں ماشاءاللہ، اونچی جگہ پہ۔ تو ہم کیا کرتے تھے؟ اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، احترام تھا بڑا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ اونچی رکھا جانے والی نہیں ہے کتاب۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی وحی جو حضرت آدم علیہ السلام پر آئی، اور پھر وہ وحیاں جو صحیفوں کے اندر آئیں، اور وہ وحی جو زبور کے اندر آئی، جو تورات کے اندر آئی، جو انجیل کے اندر آئی، اس کی تکمیل کب ہوئی؟ قرآن پاک۔ لہذا اب تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَذْکُرُوا، جیسے خُذُو تھا تم سب پکڑو، تو وَذْکُرُوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یاد کرو، کرو، رکھو، یاد کرو۔ یاد کرو بھی اور یاد رکھو بھی۔ مجھے تو بتائیں ان دونوں میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ یاد کرو یا یاد رکھو؟ یاد کرو۔ تو آپ کیوں نہیں کر لیتے یاد کرو اور رکھو؟ دونوں۔ جی، بہرحال ایک ترجمہ کریں، دوسرا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، وَذْکُرُوا، اور یاد کرو۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یاد رکھو، ٹھیک ہے، یاد رکھو میں وَذْکُرُوا زیادہ زور ہے سر۔ رکھو کر دو۔ زیادہ زور ہے جی، وَذْکُرُوا، اور یاد رکھو، ما فیہ، ما کا مطلب ہوگا جو، جو اس میں ہے۔ اس جو میں اس ہے۔ میں ہے، وہ اس جو ہے کتاب، یہ ذہن میں رکھیے گا، کتاب عربی کے اندر مذکر ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر، مذکر، ہاں۔ تو ہی کی ضمیر اس کتاب کر لیں جو اس کتاب میں ہے۔ مقصد کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک چیز بڑی ہی پسند ہے، اور وہ ہے کہ جب قرآن مجید سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے، ایسا ہی ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ ویری گڈ، متقین، متقی بن جاؤ گے۔ تو یہاں بھی ہے لعلکم تتقون، پہلے تیسرے پارے تاکہ میں بھی تم پڑھ چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تاکہ تقوی تم اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ جلال، جی، اور گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا، اس کے اندر غضب بھی ہے اور اس کے اندر رحمت بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں، اللہ نہ کرے، غضب کے نیچے نہ آ جاؤں۔ کیوں جی؟ بے شک۔ یہ جو احساس ہے اس کو کہتے ہیں تقوی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا
اور کہا التقوی ہا ہنا و اشارہ الی قلبہ، حدیث ہے تقوی یہاں ہے تو دل کے اندر سنبھالو جی۔ اب 4 منٹ رہتے ہیں تو ہم ریویژن کریں جی۔ جی سر، جی سر، میں دوبارہ کہوں گا، یہاں جو ہے نا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، انہوں نے نہیں یاد رکھا، جو کچھ تورات میں تھا اس کو یاد نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی نشانیاں یہ ہوں گی، وہ قبلہ تبدیل کرے گا، اس کے اوپر قرآن مجید ایک کتاب آئے گی۔ انہوں نے پہچانا اس کو، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ تورات کو تو یاد نہیں رکھا، وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی بھائیو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اب ہم نے بھی اس کو اوپر رکھ دیا کہ اس کے اوپر دھول شول نہ پڑے اور یہ اوپر رہے، اور اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ تو یہ پیغام ہے جو آپ تمام ساتھیوں نے، میں نے بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ جی۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بعد میں پھر وقت بچا تو اس کی آپ ریویژن کروا لیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیسر بھائی ذرا ایرو ساتھ لگائیے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر طور پہاڑ کو، اور کہا بریکٹ میں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم مضبوطی، تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جی اب میرے ساتھ مل کے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد اور کرو یاد کرو جب ہم نے لیا اور ہم نے یاد لیا کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم پختہ تم وعدہ، سے سے پختہ پختہ وعدہ، پختہ وعدہ، وعدہ، اب کم نہیں آیا، تم سے پختہ وعدہ کہیں۔ تم سے تم پختہ سے وعدہ، پختہ وعدہ، ورفعنا، اور اور ہم نے بلند بلند کیا ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، ذرا جلدی پڑھ لیں، تمہارے تمہارے اوپر اوپر طور پہاڑ کو، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم کہا سب پکڑو قوت پوری کے ساتھ قوت کے ساتھ پوری پکڑو قوت جو سے ہم نے تمہیں دیا۔ جو ہم نے جو ہم نے تمہیں تمہیں دی ہے۔ جی تاکہ تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو، قیصر بھائی تم پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد اور رکھو یاد رکھو یاد رکھو جو کتاب میں اس ہے، میں ہے، جو کتاب اس میں میں ہے، اس کا جو کیا اس ہوگا، میں ہے، اس جو اس کے کتاب کیا میں ہے،